سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے پیغمبروں کو دنیا میں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ آپ پر کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہو، کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو، لیکن آپ بالکل بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بہت بڑی مصیبت کیا ہے؟ وہ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میرا سارا سیٹ اپ، میری ساری فائلیں بند ہونے والی ہیں۔ جو کچھ ہے اسی دنیا میں، پیغمبر آ کے انسان کو بتاتے ہیں کہ مرتے ہی تمہاری ساری فائلیں بند نہیں بلکہ کھلنے والی ہیں۔ جو کچھ مزے ہیں یہ اس دنیا میں ہیں، اس کے بعد آگے مزے نہیں، آگے جواب ہے، حساب و کتاب ہے۔ جس آدمی کے سامنے حساب و کتاب نہیں ہوتا وہ بڑی بے فکری کی زندگی گزارتا ہے۔ جیسے آج دیکھ لیں آپ، اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں، سونے کا کوئی ٹائم نہیں، کھانے کا، پینے کا، اپنی ایک حیوانوں جیسی زندگی، بس خواہشات پوری کرنی ہے۔ اور انسانوں کے حقوق بھی اتنے جتنے آپ کی خواہشات سے متعلق ہوں۔ جن حقوق سے خواہشات پہ زد پڑتی ہے ان حقوق کے بھی یہ قائل بولو نہیں۔ عورت کا حق ہے اسے بیوی بنایا جائے، یہ گرل فرینڈ بنانے کے قائل ہیں، حالانکہ بیوی بنانے میں اس کو حق بولو زیادہ مل رہا ہے، لیکن اس سے عیاشی میں کمی آ رہی ہے۔ عورت کا اس حق کے یہ قائل نہیں ہوں گی۔ ویمن رائٹس کرتے رہیں گے عورتوں کے حقوق، مگر وہ حقوق جس میں مرد کو قربانی دینی پڑے وہ والے حقوق نہیں ہیں۔ یہ نہیں مانتے گورے کیا لبرل لوگ بھی نہیں مانتے۔ انسانیت کے حقوق کی صبح و شام باتیں کریں گے، مگر باپ اور ماں کو حق دینے کے لیے تیار بولو نہیں، کیونکہ اس سے آپ کی عیاشیوں پہ زد پڑتی ہے۔ لہذا بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے حقوق کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے ان کے ہاں۔ کسی سے پوچھے نا، اس لبرل آدمی سے، کسی جو دنیا پرست آدمی ہو، پوچھے ذرا باپ کے حقوق کیا ہیں، اس کو نہیں پتا ہوں گے۔ ماں کے کیا حقوق ہیں نہیں پتا ہوں گے۔ کیوں؟ اس سے آپ کی عیاشیوں پہ زد پڑتی ہے۔ اولاد کے اتنے حقوق کے قائل ہیں جس سے آپ کی عیاشیاں خراب نہ ہو، بس اس سے زیادہ آپ جاؤ گے جہاں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوں، ان حقوق کے یہ قائل بولو نہیں۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ انسانوں میں بھی ان انسانوں کے حقوق کے قائل ہیں جو اپنے حق میں آواز اٹھا سکتا ہے۔ وہ انسان جو کسی عدالت میں نہیں جا سکتا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام نے ماں کو جب حمل ٹھہر جائے اس حمل کی حفاظت والدین کے ذمے لازم قرار دی ہے، اس حمل کو گرانے کی اجازت بولو نہیں دی۔ لبرل لوگوں کے ہاں اس حمل کو گرا دو، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس، خوب اچھی طرح یہ واقعہ غور سے سنیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، اپنے گھر کا ماحول مذہبی نہیں بناتے، ان لوگوں کے لیے ہی مجھے کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو ایک بہت مہنگے اور ماڈرن اسکول میں ایڈمیشن کروایا۔ اسکول کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہے، خام خواہ اسکول والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اور ایک اسکول ہو تو آدمی نام بھی لینا، درجنوں اسکول ہیں، میجورٹی تو اسی طرح کے اسکولوں کی ہے۔ بہت ماڈرن اسکول میں بھاری بھرکم فیسیں دے کے اپنی بیٹی کو میں نے پڑھایا۔ اسکول کو ایجوکیشن تھا، ماحول بہت لبرل قسم کا، کیونکہ آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی مذہبی اسکولوں میں پڑھائیں گے تو پڑھائی نہیں ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے
کہ ہماری بچی کے بوائے فرینڈ ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، اور یہیں تک معاملہ نہیں تھا، راتیں گزار رہی ہے ان کے ساتھ، اور پینا پلانے کا شغف بھی شروع ہو گیا، پینے پلانے کا شغف بھی۔ اب پتہ نہیں وہ سٹا لگا رہی تھی، مجھے یاد نہیں، شراب پی رہی تھی یا شیشہ پی رہی تھی، یا یہ شیشہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں کیسے پیتے ہیں، تو شیشہ تو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، اپنا منہ دیکھو، پیتے پتہ نہیں کیسے ہیں اس کو۔ سمت بانڈ بھی لوگ سونگ رہے ہیں، یہ ہیں سکون۔ ہم چائے سے بیزار آئے ہوئے ہیں یار۔ اور ادھر میں نے ایک ماہر نفسیات تھے امریکہ کے، ان سے کہا میں دوبارہ چائے چھوڑنا چاہتا ہوں، اچھی بلی چھوڑ دی تھی، خام خواہ میں دوبارہ ٹینشن پا لی۔ انہوں نے کہا کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا خام خواہ کی کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب لوگ ہیروئن پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، اس ماحول میں چائے تو کم از کم چلتی، اتنا بھی نیک بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے کہا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر ہی تھپکی لگا کے جا رہا ہے تو کیا کریں، خیر اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ وہ بچی کیا کر رہی ہے، پینے پلانے سے بھی اس کو شوق۔ ظاہر ہے جب بچیوں کے بوائے فرینڈ بھی ہو، پینا پلانا بھی ہو، تو ماں باپ سے بدتمیزی اس کا ایک لازمی جزء ہے، تو وہ لازمی والدین کے ساتھ بدتمیز بھی بولو نا، ہوگی، بولنے میں کیا جا رہا ہے، ہوگی، کیونکہ ابا اماں اب تو پسند نہیں کرتے۔ ابھی تک ہمارا معاشرہ شکر ہے گوروں کی طرح بہت زیادہ کنٹرول سے باہر نہیں ہوا، تو خود ہی لا کے پکڑا رہے ہو، پیو نکلو یہاں سے، کیوں نہیں پی رہی، بچی بھی تم پیو، جیسے ہمارے والد صاحب چائے بچا کے ہمیں دیتے تھے آخر میں، ٹھیک ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ چیزیں اولاد کو یاد رہ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے والد صاحب کی عادت تھی جب بھی چائے پیتے تھے بچا کے، جو بچہ قریب میں بیٹھا ہوتا تھا اس کو بلاتے ادھر آؤ، یہ لو۔ تھوڑا سا اولاد کو ٹائم دیا کریں، اس سے زندگی بھر ماں باپ یاد رہتے ہیں انسان۔ تو وہ کہنے لگے پی بھی رہی ہے، بوائے فرینڈ بھی ہیں، بدتمیز اتنی کہ ایک بات اس سے نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے جس اسکول میں پڑھایا وہاں تو کلچر یہی ہے، وہاں تو ٹیچر سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ تم اپنی زندگی میں کیا ہو، آزاد۔ تو اصل جو بات میں بتانے والا ہوں وہ اب کی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں اب توبہ کر چکا ہوں، اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں کہ اللہ میں نے اپنی بچی کو غلط اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، غلط ماحول دیا، مذہب کی طرف نہیں لے کر آیا۔ اب جب توبہ کر لی ہے تو اللہ میری پکار سنتا کیوں نہیں ہے، اب بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ بات میں نے ان سے نہیں کی جو آپ سے کر رہا ہوں، اصل جواب ان کو جو دینے کا تھا وہ اس لیے نہیں دیا کہ اس سے یہ ایسے تھا جیسے ان کے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ان کو تو تسلی کی بات کرو، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، ایسے کر ان کو میں نے نمبر دیا کہ سلیمان احمد صاحب کے پاس لے جائیں اپنی بیٹی کو، ٹائم لینڈر۔ وہ مجھے کہنے لگے آپ کے پاس لاتا ہوں، آپ ذرا اس کو سمجھائیں۔ میں نے کہا اتنی نیک اگر ہے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس آنے کے لیے تیار ہے جو اس کو سمجھائیں اور وہ سمجھ بھی جائے، سبحان اللہ، کہہ رہے نہیں اتنی نیک ہے نہیں۔ تو میں نے کہا مجھے پتا ہے وہ نہیں آئے گی، بات بھی نہیں سنے گی، آپ اس کو لے جائیں ٹائم لینڈر والوں کے پاس۔ سلیمان احمد صاحب ہیں، کاؤنسلنگ بڑی خاندانی قسم کی کرتے ہیں۔ کہنے لگے وہ تو بڑی بھاری بھرکم فیس لیتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مالدار آدمی، آپ ان کو فیس دیں، اگر آپ کی بچی انسان کی بچی بن جائے تھوڑے پیسے خرچ کرنے پر۔ کہہ رہے نہیں وہ تو فیس لیتے ہیں۔ اب دیکھو یار، بچی کو بگاڑنے کے لیے جو فیسیں لگی ہیں بھائی، ایک آدمی جب ٹائم دے رہا ہے تو فیس لینا اس کا حق بنتا ہے نا، تو دن میں 10 پیشنٹ کو نمٹائے گا وہ اگر فارغ بیٹھ کر آپ کے بچوں پر محنت کرنا شروع کرے تو اس کے بیوی بچے کہاں جائیں گے، ان کو بھی تو کھلانا ہے اس نے۔ اب عجیب سوچ ہے کہ بچوں کو بگاڑنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، سدھارنے کے لیے اگر کوئی کاؤنسلنگ کر رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے تو وہ وہاں پیسے دیتے ہوئے کہ جان نکل رہی ہے۔ مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا یہ سیٹنگ کیا ہے ان کی، سیٹ نہیں۔ خیر وہ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ میں نے تو توبہ بھی کر لی ہے، میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی بھی مانگ رہا ہوں،
تو پھر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلی بات تو یہ توبہ صحیح کی نہیں آپ نے. اگر کی ہوتی نا تو پیسوں کی وجہ سے بچی کا مستقبل داؤ پہ نہ لگاتے. آپ کہتے یار اگر کاؤنسلنگ کر کے پیسے دے کے بھی بچی ٹھیک ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور بچی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، تو جو ان کو کہنے کی بات تھی وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹکر لی ہے فطرت سے، شریعت سے بھی لی ہے، اللہ سے لی. آپ توبہ کریں، اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے یہ جرم معاف کیا. اب یہ بچی اگر جہنم میں بھی گئی آپ سے سوال نہیں ہوگا، اگرچہ بگاڑا آپ نے ہے لیکن توبہ کر لی، اللہ آپ کے جرم کو کیا کرے گا؟ معاف. لیکن جو بگڑ گئی ہے نا اس کا سدھرنا بہت مشکل. اللہ سدھار دے تو الگ بات. وجہ کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ جیسا ماحول دیتے ہیں اولاد کو، ماحول ان کو ویسا ہی بناتا ہے. آپ نے جب بچے کو اتنا لبرل بنا دیا، اسے شراب کباب بوائے فرینڈ 8-8 10-10، تو اسے شوہر لگے گا مخنچو کہ ایک کی کیوں میں بن کے رہوں، اس کے ساتھ وفا کیوں کروں ہے بھائی، کیوں؟ جب اتنی آزادی دے دی آپ نے تو اب اس کا ان چیزوں کو چھوڑنا، وہ خود جب تک نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا. فطرت سے لڑو گے تو بھائی فطرت تو مارتی ہے، پھر انتقام لیتی ہے. اب صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کوشش کریں تربیت کی، دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں. نتیجے کی زیادہ امیدیں نہ لگائیں. نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پہ. اللہ کو ٹھیک کر دے ٹھیک ہے، نہیں تو صبر کریں گے. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا فون آیا کہ میری شادی کی عمر تھی اور میں ڈیلے کرتی گئی ایجوکیشن کی وجہ سے. تو جب عمر زیادہ ہو گئی تو تعلیم تو آ گئی، مگر جو ایک اٹریکشن تھی عمر کم عمری کی وجہ سے وہ اٹریکشن ختم، رشتے آنا ختم. اب انتظار کرتے کرتے میں 40 سال کی ہو گئی ہوں. سیم یہی الفاظ تھے ان کے کہ میں نے توبہ کر لی ہے کہ اللہ میں نے بر وقت نکاح نہیں کیا، تیرے نبی کا حکم تھا کہ اچھا رشتہ آئے تو انکار مت کرو، ایجوکیشن کی وجہ سے میں نے ڈیلے کیا، یہ میں نے جرم کیا، اے اللہ میں نے توبہ کر لی، اب تو کرا دے. حضرت کا بالکل یہی جواب تھا ان کو کہ دیکھیں آپ سے جب ایک غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا، لیکن فطرت یہی ہے کہ مرد کو 40 سالہ لڑکی میں عام طور پہ دلچسپی بولو نہیں ہوگی، تو 50 سال والے کو ہوگی. اور 50 سال والے میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، کیونکہ جب 50 سال میں آپ سے کر رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کما رہا ہے تو اب کیوں اتنی دیر تک ڈیلے کیوں کیا تو نے؟ 50 سال تک کیا کرتا رہا بھائی؟ اور اگر میرڈ ہے تو بیوی موجود ہوگی تو اب آپ اس کی دوسری بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. اس وقت کنواروں کے رشتے جس نے ریجیکٹ کیے ہوں وہ کسی کی دوسری وائف کہاں سے بنے گی وہ؟ اور اگر وہ کنوارا نہیں ہے، بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے، تو بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار ایک گھر تو بسا نہیں سکا، دوسرے کو بھی بیڑا نہ غرق کر دے. 10 قسم کی ٹینشنیں. تو اب ان کے لیے کوئی ایسا 50 سالہ ڈھونڈو جس کی بیوی خود بخود مری ہو، اس نے نہ مارا ہو، یہ ثابت بھی ہو جائے، اولاد بھی نہ ہو، کیونکہ پھر بچے ہوں تو پھر نہیں کر رہی ہوتی. تو بھائی اب آپ کو آڑا ترشا ہی ملے گا، کوئی نہ کوئی فالٹ کے ساتھ ہی ملے گا، الا ماشاءاللہ کچھ خوش قسمتوں کو مل جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کس سے بغاوت کر رہے ہیں؟ بولو نیچر سے. تو نیچر سے جب بغاوت کرو گے تو بھائی یہی ہوگا. تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو تم جو اپنے بچوں کو دین اور مذہب نہیں سکھا رہے نا، ان کو اللہ کے حقوق نہیں سکھا رہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے، تو یہ تمہارے حقوق بھی نہیں سیکھے، کیونکہ اللہ کے بعد ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. پھر آپ ان کو جتنا چاہیں گے یہ انسان کے بچے بن جائیں، یہ نہیں بنیں گے اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو بنا. تو پیغمبروں کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ غفلت کی اندھیروں سے نکال کر بیداری کی روشنی میں لے کر آنا. یہ جو میں نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی، تو ہم سب غفلت میں ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. پیغمبر آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس خوشیوں میں تم مبتلا ہو ان خوشیوں سے دھوکے میں مت آنا. اگر تم صحت میں ہو اس صحت سے دھوکہ مت کھانا، فالج بھی ہو سکتا ہے، برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر تم دولت میں ہو تو خوش فہمی میں مت رہو، غریب بھی ہو سکتے ہو. اگر تمہیں ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، تمہارے اوپر غموں کے پہاڑ گر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. اس غفلت سے نکلو، اور نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس خدا سے تعلق پیدا کرو جس نے تمہیں بنایا ہے.
اس سے اگر مضبوط رشتہ قائم کر لو گے تو وہ غموں میں خود ہی تمہیں تسلیاں دے گا, تھپکیاں دے گا تمہیں, وہ غموں سے بچائے گا بھی, اور جو غم تمہارے مقدر میں اس میں تسلیاں بھی کون دے گا؟ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا, رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. جب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے. اس غم میں بھی تسلی کی باتیں ہیں. یہ تھپکیاں کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہا ہے. اور جب اللہ سے تعلق ختم تو آگے پھر پریشانیوں اور ٹینشنوں کا ایسا جھاڑیاں ہیں کہ اس سے بچنا اللہ کی قسم کسی کے بس میں نہیں. ایک بزرگ کا میں بیان سن رہا تھا, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا لفظ اردو زبان کا نہیں ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ, یہ لفظ پریشانی کا لفظ تھا اردو میں. پریشانی کا مطلب کوئی بچہ مر گیا, کوئی یہ ہو گیا, وہ. یہ جو ڈپریشن اور ٹینشن کا لفظ ہے نا, یہ انگریزوں سے آیا ہے ہمارے یہاں. اس کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہے اس کا. آپ اس کو ذہنی تناؤ کہہ سکتے ہیں, اسٹریس کا تو ہے کھچاؤ, ڈپریشن اور ٹینشن کا نہیں ہے, اور واقعی نہیں ہے. کبھی میں بھی جب بیان کرتا ہوں تو ڈپریشن کو ڈپریشن ہی کہتا ہوں, ٹینشن کو کیونکہ مجھے اردو میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ بیماریاں یہ باہر سے آئی ہیں, جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, یہ وہاں سے آئی ہیں ہمارے یہاں. یہ ہماری اپنی بیماریاں نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے یہاں پریشان بیٹھا ہوا, بس. ڈپریشن اور پریشانی میں فرق ہے. ڈپریشن کا مطلب ڈاکٹر تو ڈپریشن کا جو مطلب بتائے گا میڈیکل سائنس کی زبان میں, ہم تو دیسی زبان میں سمجھائیں گے نا. آپ کے ڈپریشن کا مسافر جو مطلب بتائیں تو لغت کی کسی کتاب میں نہیں لکھا بھائی, ہم تو دیسی زبان میں سمجھائیں گے کہ ہم جب ڈپریشن بولتے ہیں تو اس کا مطلب ابا ڈپریشن میں ہے. کیا مطلب؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, بیگم ڈپریشن میں ہے, ساس صاحبہ ڈپریشن کی مریض ہیں, ایسی کی تیسی کس کی ہونے والی ہے؟ بہو کی. کیا مطلب؟ ڈپریشن کی مریضہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹینشن میں جانے کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں. یہ بغیر کسی ریزن کے بھی ٹینشن لیں گی بھی اور ٹینشن دیں گی. پارسل بھی کریں گے. ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام لکھا ہوتا ہے نا ریڈیو میں. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ ہمیں غفلت کے پردوں سے نکالنے. تو بھائی غفلت سے نکلنا چاہیے. اور آخری بات 2 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. علماء کہتے ہیں روزانہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ صرف نکالیں آپ, صرف 5 منٹ. اس 5 منٹ میں آپ تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچ لیں, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسا اب ہے ایسا ہی رہے گا ہمیشہ؟ سمجھ میں آ رہی ہو؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسا اب ہے ویسا ہی رہے گا؟ ایک وقت آئے گا ڈاکٹر کہیں گے تیرے گردوں نے کام کرنا چھوڑ. ایک وقت آئے گا ڈاکٹر کہیں گے آپ کو کسی بھی ٹائم پہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کے 3 والو بند ہو گئے ہیں, ایک پہ سیٹ ہو گئے ہیں آپ. سمجھ رہے ہو؟ ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کی عمر کی 15 سے 20 دن ہو سکتا ہے آپ مزید زندہ رہیں. مریں گے تو ایسے ہی مریں گے نا. ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. کوئی ٹرک کو چل کے چلا جائے, ڈاکٹر کہے گا ہم نے تو پیش گوئی کی تھی 20-30 سال زندہ رہے گا, لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ٹرک والوں کو یہ پیش گوئی معلوم. وہ ایک آدمی کا کتا بھونک رہا تھا نا, مہمان ڈر رہا تھا, تو میزبان نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں؟ مہمان نے کہا میں نے سنا, پتہ نہیں کتے نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. تو آپ کی صحت, آپ بہت, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بالکل فٹ فاٹ ہے, 100 سال جیے گا. یہ بات ٹرک والے بولو یہ نہیں. نشہ کر کے ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی پھر بھی کوئی ایکسیڈنٹ کر کے آپ کو مار کے چلا جاتا ہے. 10 اسباب ہیں موت کے. جہاز میں بیٹھو وہ گر گیا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی موتیں جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا, اسی حساب سے مر کے قبرستان کو بھر رہے ہیں. 5 منٹ بیٹھ کے تھوڑا سا انسان سوچ لے کہ نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد. مرقد کہتے ہیں قبر کو. نظر سوئے دنیا, نظر تیری دنیا کی طرف, پیسہ, بحریہ ٹاؤن, پلاٹ, دولت, اور قدم سوئے مرقد. چل کے کہاں جا رہا ہے؟ آہستہ آہستہ قریب کس کے ہو رہا ہے؟ ارے کیا روزانہ ہم بحریہ ٹاؤن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں؟
بولو نا. روز ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ قبرستان کے قریب ہو رہے ہیں. دیکھ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہے ہیں. تو شاعر نے اسی کو کہا کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے؟ کدھر دیکھتا ہے؟ دیکھ کدھر رہا ہے، جا کدھر رہا ہے؟ آگے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، جا اس طرف رہا ہے، اور دیکھ کہاں رہا ہے؟ پیچھے. گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ تو 5 منٹ علماء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، روزانہ اتنا مراقبہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کے دل میں انشاءاللہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، اور انسان کا بچہ بننا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا